پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 5ویں T20 میں 9 رن سے شکست دے دی۔ شاہین آفریدی کی شاندار بالنگ، 4 شکار کیے۔ 5 میچز کی سیریز 2-2 سے برابر۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 169 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بانی تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ سے آئینی دائرہ کار میں مذاکرات کی اجازت دے دی۔ پارٹی ذرائع کا دعویٰ، اسٹیک ہولڈرز اور سیاسی جماعتیں مذاکرات کا ماحول بنائیں۔ سینیٹر شبلی فراز کی لیگی رہنما عرفان صدیقی کی پیشکش کا باضابطہ جواب۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے۔ عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ٹانک میں سیشن جج وزیرستان کے اغوا پر چیف سیکرٹری آئی جی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کی پشاور ہائی کورٹ میں پیشی۔ سیشن جج کی بازیابی کے لیے ٹھوس اقدامات کا حکم۔ ہارنائی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک، دوسرا زخمی۔ دہشت گرد سنجاوی روڈ پر مسافر گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کا گندم سے متعلق کسانوں کی شکایت پر سخت نوٹس۔ حکومت کو کسانوں سے گندم کی فوری خریداری کا حکم۔ خریداری کا ہدف 14 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھا کر 18 لاکھ میٹرک ٹن کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کا کسانوں کے مطالبات کے لیے پنجاب بھر میں احتجاج کا اعلان۔ 30 اپریل کو صوبے بھر میں دھرنے دیے جائیں گے۔ سپر ہائی وے صنعتی ایریا میں فائرنگ سے زخمی ٹیکسٹائل مل کا سیکیورٹی گارڈ دم توڑ گیا۔ جاول کے علاقے چوہر جمالی کے قریب دریائے سندھ میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں۔ غزہ پر صہیونی بمباری جاری، شہید فلسطینیوں کی تعداد 34,388 ہو گئی۔ حماس نے مزید 2 اسرائیلی قیدیوں کی ویڈیو جاری کر دی اور اسرائیلی شہر تل ابیب میں ہزاروں شہریوں کا حکومت کے خلاف مظاہرہ۔ نیتن یاہو سے قیدیوں کی رہائی کی ڈیل منظور کرنے کا مطالبہ۔